حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ اپنی ہدایت کا واقعہ خوبصورت طریقے سے خود ہی یوں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک تاجر تھا اور اپنے دیگر تاجر دوستوں کے ساتھ مل کے تجارت کی غرض سے تو بہت سے ملکوں میں ہم لوگ جایا کرتے تھے، تو یوں ہم اپنا مال دیتے بھی لیتے بھی، تو ایک اچھا ہمارا روزگار تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تجارت کی غرض سے شام میں تو بہت زیادہ جایا کرتے تھے۔ ایک بار ہم تجارت کی غرض سے شام گئے تو وہاں ہم نے ایک شہرت سنی کہ روم کا بادشاہ آج بہت سے لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے۔ تو رومی بادشاہ نے چونکہ وہاں آ کر ایک بہت بڑا اپنا محل بنایا ہوا تھا، اور اس محل کے اندر اتنی خوبصورت اور اتنی نایاب چیزیں اس نے رکھی ہوئی تھیں کہ جس کو دیکھنے کے لیے بہت سے تاجر ویسے ہی اس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہم بھی وہاں گئے اور ہمارے دل میں تھا کہ ہم اپنی تجارت کا مال اسے دکھاتے ہیں تو یوں ہمیں بہت سارا نفع ہو جائے گا، لیکن قدرت تو آج ان کو کوئی اور نفع دینا چاہتی تھی۔ اللہ اکبر! اللہ کی شان ہے کہ جب وہ مہربان ہوتا ہے تو بازاروں میں بھی چلتے ہوئے مہربان ہو جاتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا اور آپ کا خدا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم وقت لے کر جب اس سے ملاقات کے لیے ملنے گئے، اس نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ مکہ سے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو رومی بادشاہ نے کہا کہ وہاں ایک شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے رسول ہیں، تو تمہارا ان سے کوئی خاندانی رشتہ ہے؟ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں، 5ویں پشت میں جا کر میرا ان سے خاندانی رشتہ بنتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ گے؟ تو حکیم بن حزام کہتے ہاں، ہم سچ بولیں گے۔ تو رومی بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ان کے ماننے والے ہو یا ان کے منکروں میں سے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ازراہ تمسخر کہا کہ جی ہاں، ہم انہی کے پاس ہی تو رہتے ہیں۔ مطلب ہم نے بتا دیا کہ جی ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے منکروں میں سے ہیں۔ جیسے ہی ازراہ تمسخر ہم نے یہ کہا تو رومی بادشاہ کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ ہم نے دیکھا۔ اس نے کہا کچھ نہیں، کہنے لگا اچھا چلیں ابھی کچھ کھانا وانا کھاتے تو اس کے بعد میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہم بڑے خوش ہوئے کہ لو بھائی، آج تو بڑا اچھا مال ملنے والا ہے، ظاہر ہے وقت کا بادشاہ ہے تو بہت کچھ دے گا یا بہت کچھ لے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا وانا کھایا، تو کھانا کھلا کر پھر ہمیں کہنے لگا آؤ میرے ساتھ۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گیا، اور اپنے محل سے نکلنے کے بعد اس نے ایک اور محل کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا وہ دیکھو وہ نظر آ رہا ہے؟ ہم نے کہا، کہتا آؤ میں نے بس تمہیں وہیں لے کے جانا ہے۔ کہتے ہم بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں ابھی ہمیں کیا دکھانے لگا ہے۔ تو حکیم کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلتے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عالی شان محل ہے، اور اس کے اندر نہایت خوبصورت کمروں میں کمرے بنے ہوئے، اور ہم اس کو دیکھتے ہی رہ گئے کہ اتنا خوبصورت محل اس نے یہاں تعمیر کیا ہوا ہے۔ ہمیں وہاں بٹھایا، اس نے اپنے ایک نوکر کو بلایا، اس نے کہا کہ وہ جو سامنے والا کمرہ ہے نا اس کو کھولو۔ تم کھولو، ہم آ رہے ہیں۔ کہتے کہ وہ نوکر آیا، اس نے کہا کہ جی حضور میں نے وہ کمرہ کھول دیا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا آؤ میرے ساتھ۔ ہم اس کے ساتھ گئے۔ جیسے ہی ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ دیوار پر ایک سائڈ پر بڑا خوبصورت پردہ لٹک رہا ہے، تو اس پردے کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے وہ پردہ ہٹا دیا۔ جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو ہم سے پوچھتا ہے کہ تم انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ حضرت آدم ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ یوں ہی وہ پھر آگے بڑھتا رہا۔ اس نے اگلا کمرہ کھولا اور ہم سے پوچھا کہ بھئی انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ پھر وہ بتاتا گیا کہ یہ فلاں ہے۔ یوں ہی وہ مختلف نبیوں کا ذکر کرتا رہا اور ہمیں مختلف نبیوں کا تعارف کراتا رہا علیہم السلام، یہاں تک کہ وہ ایک سب سے خوبصورت کمرے میں داخل ہوا۔ کہنے لگا آؤ میں پھر تمہیں سب سے زیادہ عجب چیز دکھاؤں۔ ہم بڑے حیران تھے کہ اب اس میں کیا دکھانے والا ہے۔ یوں ہی ہم نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت پردہ ہم نے آج تک نہ دیکھا، حالانکہ ہم اچھے تاجر تھے، لیکن اتنا خوبصورت کپڑا نہ جانے اس نے کہاں سے لیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس نے دیوار سے وہ پردہ ہٹایا، اور جیسے ہی اس نے وہ پردہ ہٹایا تو ہماری طرف دیکھ کر کہنے لگا تم انہیں جانتے ہو؟ تو ہم نے جیسے ہی نگاہ اٹھا کے وہاں دیکھا تو ہم نے پکار کے کہا یہ تو محمد بن عبداللہ ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر مقدس وہاں موجود تھی۔ جیسے ہی ہم نے اس تصویر کو دیکھا تو ہم حیران ہو گئے۔ تو ہم نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس یہ تصویر کہاں سے آ گئی؟
تو بادشاہ کہنے لگا کہ 1000 سال سے یہ تصویریں یہاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ تصویریں آپ کے پاس کیسی آئیں؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا یہ نسل در نسل ہمیں ملی ہیں۔ تو ہم بڑے حیران کہ آج ہم نے یہ کیا دیکھا۔ تو جیسے ہی ہم نے وہ تصویر دیکھی، حکیم کہتے ہیں کہ تصویر کو دیکھنے کے بعد میرے تو دل کی دنیا ہی عجیب ہو گئی، اور میں نے یہ سوچا کہ ہائے ہائے ہم کتنے نالائق ہیں کہ ہم نے انہیں نہیں پہچانا۔ اتنی بڑی ہستی کہ جو ہمارے پاس تھی اور ہم انہیں پہچان نہیں سکے۔ آپ کہتے ہیں کہ ابھی میرے دل میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اچھے اچھے خیالات آنے لگے۔ اتنی بات ابھی میں اپنے دل میں سوچ ہی رہا تھا، بادشاہ نے میری آنکھ میں آنکھ ڈالی اور بڑے ہی عجیب اور پیار سے کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کا غلام بن جاؤں اور ان کے قدموں کا دھون پیوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ بات کہی، میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً محمد بن عبداللہ رسول اللہ ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو میں نے بھی اسی وقت دل میں ارادہ کر لیا کہ بس گمراہی بہت ہو چکی، اب میں جاتے ہی اسلام قبول کروں گا اور اچھی اچھی باتوں سے اپنی زندگی کو سنوار لوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی قسم کا ایک اور واقعہ حضرت جبیر بن مطعم کے ساتھ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سی تصاویر دیکھی، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو سرکار دو عالم کی تصویر بھی دیکھی، اور حضور کی تصویر دکھانے کے بعد اس نے تھوڑا سا اور پیچھے سے کپڑا ہٹایا، اور جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو میں نے پکار کے کہا کہ یہ تو ابو بکر ہیں ابن ابی قحافہ، یعنی ابو قحافہ کے بیٹے ہیں یہ تو، ہم تو انہیں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا اچھا ایک اور چیز دکھاتا ہوں، شاید تم پہچان لو۔ کہتے اس نے ایک اور تصویر سے پردہ ہٹایا تو ہم نے کہا یہ تو ابن خطاب ہیں، ان کا نام عمر ہے، عمر بن خطاب ہیں، یہ بھی ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو کہنے لگا یہ خدا کے رسول ہیں جن کو تم نے پیچھے دیکھا، اور یہ دونوں ان کے خاص مشیر اور وزیر ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کس کس کو کیسے کیسے ہدایت دیتا ہے۔ جہاں وہ رہتے تھے تو وہاں ان کو ہدایت نہ ملی، یہاں شام میں آ کر رومی بادشاہ کی زبان سے جب سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو سنا تو پھر ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور ہدایت کا نور یہاں سے ان کے دل میں روشن ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ اپنے بندے کو کیسے کیسے ہدایت دیتا ہے اور کہاں کہاں سے ہدایت دیتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت پر قائم رکھے۔ سچ ہے کہ مولا فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ دوسرے سب دینوں پر اس دین اسلام کو غالب فرما دے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔